عزیز طلبہ السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال دوم سمسٹر چہارم اردو زبان دوم کی نصابی کتاب مطالعہ ادب کے حصے نظم میں جو رباعیات شامل کی گئی ہیں ان میں تیسرے شاعر جگت موہن لال رواں ہیں۔ ان کی 2 رباعیاں نصاب میں شامل ہیں۔ آئیے ہم رباعی کی تعریف اور جگت موہن لال رواں کا تعارف پڑھتے ہوئے ان کی رباعیوں کی تفہیم پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں رباعی کی تعریف، لفظ رباعی عربی زبان کے لفظ رباع سے بنا ہے جس کے معنی 4 کے یعنی چوتھائی حصہ۔ شاعری کی اصطلاح میں 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ جیسے غزل میں ایک شعر کے 2 مصروں میں بات ہوتی ہے، اسی طرح 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے۔ رباعی کا تیسرا مصرع رباعی کی جان ہوتا ہے۔ تو رباعی کی حیت یہ ہے کہ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے۔ شروع کے 2 مصروں میں بات بیان کی جاتی ہے، تیسرے مصرے میں اٹھائی جاتی ہے اور چوتھے مصرے میں انجام کو پہنچائی جاتی ہے۔ رباعی لا حول ولا قوت الا باللہ کے وزن پر کہی جاتی ہے۔ رباعی کا ایک وزن ہے جیسے عربی کا جو ٹکڑا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وزن پر اکثر رباعیاں کہی جاتی ہیں۔ رباعی کے موضوعات میں اخلاقی مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں ابتدا سے رباعی گوئی کی روایت رہی ہے۔ انیس، اکبر حالی، امجد، فراق وغیرہ رباعی کے مشہور شاعر گزرے ہیں، اور نصابی کتاب میں ہمارے پاس جگت موہن لال رواں کی 2 رباعیاں پیش ہیں۔ تو جیسے جگت موہن لال کے نام سے ظاہر ہے کہ 19ویں صدی میں غیر مسلمین بھی اردو میں بہت اچھی شاعری کرتے تھے، تو ہمارے رباعی گو شعراء میں رواں بھی ہیں۔ 1890 میں پیدا ہوئے، 1934 میں ان کا انتقال ہوا۔ جگت موہن لال رواں کا تعارف یہ ہے کہ لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا اور رباعی کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روح رواں کے نام سے مقبول ہوا۔ جگت موہن لال رواں کی رباعیوں کے مجموعے کا نام روح رواں ہے۔ انہوں نے اپنی رباعیوں میں انسانوں کو برے کاموں سے روکنے اور اچھے کام کرنے کی تلقین کی ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ رباعی میں اخلاقی موضوعات ہوتے ہیں اور اچھائی کی تلقین کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا بھی ایک اخلاقی فریضہ ہے جو جگت موہن لال رواں نے اپنے رباعیوں میں پیش کیا ہے۔ دنیا سے محبت نہ رکھنے اور دنیاوی کاموں میں رغبت نہ رکھنے کا پیغام انہوں نے اپنی رباعیوں میں دیا ہے۔ ان کی رباعیوں میں واعظانہ اور ناصحانہ رنگ نہیں ہیں۔ عام طور پر جیسے دیگر رباعی گو شعراء کے پاس وعظ ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے، البتہ رواں کے پاس روزمرہ زندگی میں اخلاقی اقدار کی پاسداری ملتی ہے۔ تو یہ رواں کا تعارف تھا کہ روح رواں میں انہوں نے رباعیاں کہی ہیں جن میں لوگوں کو اچھائی کا حکم اور برائی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نصابی کتاب میں شامل ان کی پہلی رباعی پڑھتے ہیں۔ افلاس اچھا نہ فکر دولت اچھی، جو دل کو پسند ہو وہ حالت اچھی، جس سے اصلاح نفس ناممکن ہو اس عیش سے ہر طرح مصیبت اچھی۔ سیدھے سادے انداز میں رواں نے بڑی کام کی باتیں انسانوں کو بتائی ہیں کہ افلاس اچھا نہ فکر دولت اچھی، 2 متضاد کیفیتوں کو بیان کیا کہ انسان کچھ کام نہ کرے، روٹی روزی کی فکر نہ کرے، غربت میں زندگی گزارے، پریشان حالی میں زندگی گزارے، اسے افلاس کہتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نہ فکر دولت اچھی، اب اس کا متضاد پہلو یہ ہے، تصویر کا دوسرا رخ، کہ کچھ لوگ دولت کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ وہ جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتے، بس پیسے ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور زندگی بھر اسی کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت بھی اچھی نہیں ہے۔ نہ بہت زیادہ غربت اچھی، نہ بہت زیادہ دولت کی فکر اچھی، جو دل کو پسند ہو وہ حالت اچھی۔
اب یہ انسان کی تربیت میں شامل ہونا چاہیے کہ وہ اعتدال پسند رہے، کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں خوش رہے، رب کا شکر ادا کرے، اور اتنی کوشش کر لے کہ وہ عزت سے روٹی کمائے، روزی کمائے، اور اپنے گھر میں عزت سے رہ سکے۔ اسی کو کہتے ہیں وہ جو دل کو پسند ہو وہ حالت، یعنی اعتدال کی حالت، بہت زیادہ غربت بھی نہیں، بہت زیادہ دولت اور عیش بھی نہیں، جس سے اصلاح نفس ناممکن ہو۔ اب ایسی کیفیت جس سے نفس کی اصلاح ناممکن ہو۔ نفس کیا ہے؟ انسان کی خواہش ہے۔ انسان کے بارے میں جیسے غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان خواہشات کا پتلا ہے، ایک خواہش کی تکمیل ہوئی کہ نہیں، وہ دوسری خواہش کی طرف جاتا ہے، تو یہ انسان کا نفس موٹا ہو جاتا۔ تو رواں کہتے ہیں جس سے اصلاح نفس ناممکن ہو، اس عیش سے ہر طرح مصیبت اچھی۔ یہ جو دولت کی چکر میں جو انسان نفس کو بھی قابو میں نہیں رکھ پاتا ہے، خواہشات کو بھی قابو میں نہیں رکھ پاتا ہے، ہر جائز ناجائز ہر قسم کی چیز کو اختیار کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے اور عیش کی فکر کرتا ہے، تو اس عیش سے ہر طرح مصیبت اچھی۔ اکثر لوگ پرسکون زندگی کی خواہش کرتے ہیں، اس کے لیے عیش کا سامان رکھتے ہیں، لیکن جب عیش آ جاتا ہے تو انسان کا جی بھر جاتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر وہ جو ہے محنت مزدوری کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو مصیبت سے مراد یہی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کام میں لگا رہے اور عیش کی حالت سے باہر ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنائی ہے، عیش کے لیے جنت کا ٹھکانہ رکھا ہے۔ تو جگت موہن لال رواں کی ربائی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ غربت میں بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ دولت جمع کرنے کی فکر کرنا چاہیے، بلکہ اعتدال کی کیفیت رکھنا چاہیے جس سے سکون حاصل ہو، اور ایسے عیش سے بچنا چاہیے جو انسان کے نفس کو جو ہے مار نہیں سکتا ہے۔ آئیے اس ربائی کی تشریح پڑھتے ہیں۔ جگت موہن لال روا نے اس ربائی میں انسانوں کو متوازن زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے۔ پوری ربائی کا خلاصہ یہی ہے کہ توازن رہنا چاہیے۔ افراط و تفریط کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کم بھی نہیں اور بہت زیادہ بھی نہیں۔ ربائی کے پہلے مصرے میں وہ فکر معاش کے سلسلے میں دو قسم کے لوگوں کی مثال پیش کرتے ہیں۔ فکر معاش سے مراد روٹی روزی کی فکر کرنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو قسمت کی خرابی یا اپنی سستی یا کاہلی اور نااہلی کے سبب مفلس اور غریب رہتے ہیں۔ غربت کی وجوہات ہے کہ انسان کام نہ کرے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مانگنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ پیسے اس کے پاس موجود تھے، وہ لے کر ایک کلہاڑی دی اور اپنے ہاتھ سے لکڑی اس میں لگا کر بولے کہ جنگل جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر پیسے کماؤ۔ تو جب وہ انسان گیا تو اس کی زندگی میں برکت ہوئی، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ نے جو مشورہ دیا ہے، جو کلاڑی دی ہے، اس کے سبب میں آج اپنے طور پر پیسے کما رہا ہوں۔ تو انسانوں کو سستی کاہلی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں دو وقت کی روٹی بھی چین سے نصیب نہیں ہوتی، غریب لوگوں، اس کو افلاس کہتے ہیں۔ افلاس اور ناداری اچھی بات نہیں۔ انسان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جد و جہد اور حرکت کرنی چاہیے۔ سائل اور فقیر افلاس کو دور کرنے کے لیے در در بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ جب انسان کے دو ہاتھ دو پیر سلامت ہو اور وہ اچھی صحت والا ہو تو اسے بھیک مانگ کر ذلیل ہونے کے بجائے محنت و مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے مانگنا بہت بری بات ہے، سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ عزت سے محنت مزدوری کر کے اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر حالات میں غربت و افلاس کی وجہ سے انسان کی سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ غربت و افلاس کی وجہ انسان کی سستی اور کاہلی، کچھ نہ کرنا اس کو سستی کہتے ہیں۔ اس لیے چستی، حرکت و عمل، محنت و مزدوری کے ذریعے افلاس کو دور کرنے کے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اگر انسان کمزور و ناتواں ہو، ضعیف و بوڑھا ہو، بے سہارا ہو اور افلاس کا مارا ہو تو اسے صبر کرتے ہوئے خدا سے افلاس کی دوری کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔
رواں دوسری قسم کے انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فکر معاش اور دولت کے حاصل کرنے میں ہرس اور لالچ بڑھ جاتی ہے، اور وہ دولت حاصل کرنے کے لیے جائز و ناجائز ہر قسم کے طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات دولت مند ہو جائیں۔ انسان دولت میں ہی زندگی کا ہر عیش و آرام دکھائی دیتا ہے، ہر مسئلے کا حل دولت میں دکھائی دیتا ہے، اس لیے وہ رات دن دولت کے حصول میں لگ جاتے ہیں۔ رواں ایسے لوگوں کو باخبر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی میں حصول دولت ہی سب کچھ نہیں، انسان کو اور بھی بہت کام کرنے ہیں، اس لیے دولت حاصل کرنے کی دھن میں لگنا اچھی بات نہیں۔ ربائی کے تیسرے مصرے میں بات کو اٹھاتے ہوئے رواں کہتے ہیں کہ مادی خواہشات انسان کے نفس کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ مادی خواہشات سے مراد دنیاوی خواہشات۔ انسان نفس کا یعنی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے، اور وہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کو پس و پشت ڈال کر جی کی چاہتوں میں لگ جاتا ہے، اور بلا کر برائی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے رواں ربائی کے آخر میں کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو نقصان پہنچانے والے عیش سے دنیا کی مصیبت بہتر ہے، کیونکہ زندگی کے خاتمے کے ساتھ مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عیش کی زندگی پر خاتمہ ہو تو مرنے کے بعد اور آخرت میں انسان کو ہمیشہ کی مصیبت میں گر جانا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو اعتدال پسندی کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مرکزی خیال: افلاس اور عیش پسندی دونوں ہی انسان کے لیے پریشان کرنے والی حالت ہیں۔ انسان کو زندگی اعتدال اور توازن کے ساتھ بسر کرنی چاہیے۔ تو بنیادی طور پر انسانی زندگی میں افلاس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے اور عیش کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، بلکہ اعتدال کی حالت ہونا چاہیے تاکہ زندگی میں سکون ہو۔ یہ جگت موہن لال رواں کی پہلی ربائی کا خلاصہ تھا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ان کی دوسری ربائی۔ آزاد ضمیر ہوا فقیری یہ ہے، دل بے پرواہ رہے امیری یہ ہے، زنجیر نہیں باعث قید رواں، محدود ہے خیال اسیری یہ ہے۔ اب یہ انسان کی سوچ کے بارے میں جگت موہن لال رواں نے کہا، آزاد ضمیر ہوا فقیری یہ ہے۔ ضمیر آزاد ہو گیا، نہ اس کو اچھے کی تمیز ہے نہ برے کی تمیز ہے، انسان جی کی چاہتوں میں لگ گیا، شیطانی وسوسوں کی پاسداری کرنے لگا۔ یہ فقیری ہے یعنی دوری کی بات۔ دل بے پرواہ رہے امیری ہے، دولت سے جو ہے انسان بے پرواہ رہے، عزت سے بے پرواہ رہے، بلکہ اپنے آپ میں رہے، خودداری اس کے اندر ہو، عزت نفس ہو اور اپنی عزت آپ کرنے لگے، تو یہ اس کے لیے امیری کی بات۔ زنجیر نہیں ہے باعث قید رواں، جب انسان کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں تو قید ہو جاتا ہے۔ زنجیر کو کاٹا جا سکتا ہے، کھولا جا سکتا ہے، لیکن چوتھے مصرے میں جو اہم بات بول رہے، محدود ہے خیال اسیری ہے، انسان کے خیالات محدود ہو جائیں، وہ ترقی کے بارے میں نہ سوچے، آگے بڑھنے کے بارے میں نہ سوچے، یہ حقیقی قید ہے۔ تو چار مصروں میں جو جگت موہن لال رواں کہتے ہیں کہ انسان کا ضمیر کھلا رہ جائے، آزاد ہو جائے، یہ فقیری کی بات ہے۔ دل بے پرواہ رہے امیری ہے، دولت سے اور دیگر باتوں سے انسان کا دل بے پرواہ رہے۔ یہ زنجیر جو ہے قید نہیں بلکہ خیالات میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، محدود خیالات جس کے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں قید ہے۔ ربائی کی تشریح دیکھتے ہیں۔ جگت موہن لال رواں نے اس ربائی میں دل اور دماغ میں خیالات رکھنے کی اہمیت بیان کی ہے۔ انسان کے ذہن میں اچھے خیالات آتے رہتے ہیں اور اس کے دل میں کارآمد جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کے جسم سے بھی اچھے اعمال و افعال سرزد ہوں گے۔ اگر ہمارے دماغ میں اچھے خیالات آئیں تو جسم سے بھی اچھے اعمال سرزد ہوں گے، انجام پائیں گے۔ چنانچہ ربائی کے پہلے مصرے میں رواں کہتے ہیں، اگر کسی کا ضمیر اس کے قابو میں نہ رہے اور آزاد ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں۔ ضمیر سے مراد انسان کی جی کی خواہش ہے۔ انسان ضمیر کا غلام ہو جاتا ہے اور نفسیاتی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا اور ضمیر کی آواز پر جو چاہے کر بیٹھتا ہے۔ ایسے انسان زندگی میں دھوکہ کھا کر
خود نقصان اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو ضمیر کو قابو میں رکھنا چاہیے، نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ضمیر اور نفس کو قابو میں رکھے، اسے اطاعت الہی کا تابع بنائے۔ اب یہاں پر حل بتایا گیا ہے کہ ضمیر اور نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنی مرضی کی زندگی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے کہ بنیادی بات ہے۔ اس دنیا میں انسان رب چاہی زندگی گزارے گا تو آخرت میں اسے من چاہی جنت ملے گی۔ اب یہاں اگر وہ من چاہی زندگی گزارے گا تو آخرت میں رب چاہی دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ تو جب انسان اطاعت الہی کا تابع ہو جائے تب ہی انسان کی زندگی پرسکون رہے گی۔ رباعی کے دوسرے مصرعے میں رواں کہتے ہیں کہ انسان دولت کے ہونے کو امیری سمجھتا ہے، جبکہ مشاہدہ ہے کہ دولت کے ساتھ ہی پریشانیاں اور مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے دولت سے دل بے پرواہ رہے، یہی حقیقی امیری ہے۔ انسان ایسی حالت میں رہے کہ اس کا دل دولت کی خواہش نہ کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ رباعی کے تیسرے مصرعے میں جگت موہن لال رواں کہتے ہیں کہ لوگ زنجیروں اور بیڑیوں کو قید کی وجہ سمجھتے ہیں۔ انسان اگر جیل میں قید میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی اس کی زبان اور اس کا ذہن تو آزاد رہتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ خیال پیش کر سکتا ہے، وہ اپنے قید سے آزاد ہونے کے لیے زبان سے فریاد کر سکتا ہے اور ذہن سے آزادی کی ترکیب سوچ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا ذہن معوف ہو تو یہ جسمانی قید سے کہیں بڑی قید ہے۔ اس لیے رباعی کے چوتھے مصرعے میں رواں کہتے ہیں کہ کسی کے خیالات محدود ہو جائیں، ذہن میں کوئی نئی اور اچھی بات نہ آئے اور وہ محدود ہو کر رہ جائے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے مشاہدات اور خطا کے ذریعے نئے رفقا سے آگاہ ہوتے رہنا چاہیے۔ مرکزی خیال رواں نے اس رباعی میں ذہنی آزادی کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ انسان کو اپنے نفس اور ضمیر پر قابو رکھنا چاہیے، دولت کا لالچ نہیں رکھنا چاہیے، ذہن کو پرانے خیالات تک محدود رکھنے کے بجائے نئے اور تازہ افکار سے ہم آہنگ کرتے رہنا چاہیے، تبھی ایک انسان تازہ اور نئے افکار کے ساتھ بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جگت موہن لال رواں کی دونوں رباعیوں میں خواہشات پر قابو پانے، ضمیر پر قابو رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور انسان کو جو ہے ذہنی طور پر محدود خیالات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے جائز حدود کے اندر، تبھی ایسے انسان ترقی بھی کرتے ہیں اور زندگی کو پرسکون انداز میں گزار سکتے ہیں۔ طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ جگت موہن لال رواں کی دیگر رباعیوں کو جمع کریں اور انہیں جو ہے اپنی کاپیوں میں لکھ کر اس کا مفہوم کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، تو ہم اپنی زندگی میں اچھے خیالات لے کے آ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ طلباء کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔